بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمانیات سے متعلق بحث ہم کر رہے ہیں اور ان میں ایمانیات سے متعلق ضمنی مسائل کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات پر جب آدمی کا یقین اور اعتماد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پھر ایمان کے دو ارکان ہیں اور اسی ضمن میں ایمان کے احکام اور شرائط وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ ایمان کے دو رکن ہیں، ایک ہے اقرار باللسان یعنی دین کے احکام جو تواتر کے ساتھ مجمل اور مفصل طریقے پر ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کا زبان سے اقرار کرنا۔ اس سے پہلے جو تفصیل ہم نے عرض کی ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے ضمن میں، تو اس تفصیل کو زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا یہ ایمان کا پہلا رکن ہے کہ جو تفصیلات ایمان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے توسط سے اور پھر اس کے بعد علماء امت ائمہ مجتہدین ان کے وساطت سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان کا زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے۔ پہلے شرط ہے یہ ایمان کی۔ دوسرا رکن جو ہے وہ ایمان کا یہ تصدیق بالقلب ہے، یعنی جو چیز ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے دل سے اس کا اقرار کرنا۔ تو گویا دو رکن ہو گئے، ایک رکن جو ہے وہ اقرار باللسان ہے اور دوسرا رکن جو ہے وہ تصدیق بالقلب۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ صرف زبان سے اگر ایک آدمی اقرار کرتا رہے تو اس پر ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اظہار نہیں کر رہا ہے اور دل میں جو ہے وہ یقین رکھتا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہا تو یہ آدمی ایمان کے ارکان جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا۔ اب اس کی جو ہے وہ اقرار اور تصدیق اس کی چار صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس نے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے اور جنت کا مستحق ہے، اور دنیا کے لوگوں کے نزدیک بھی وہ مومن، اور دنیا میں جو ہے وہ مومنوں کے ایمان والوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا یہ حقدار ہے، وہ حقوق اس کو میسر آنے چاہیے، ملنی چاہیے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو ان دونوں سے محروم ہو، یعنی نہ اس کے دل کی تصدیق ہو اور نہ زبان سے اقرار ہو، دونوں سے وہ محروم ہے تو وہ کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہے۔ لوگوں کے نزدیک بھی وہ کافر اور دنیا کے نزدیک بھی وہ مومنوں کے حقوق سے محروم ہے۔ اس کے مومنوں کے حقوق، ایمان والوں کے حقوق اس کو نہیں دیے جا سکتے۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے دل سے تصدیق کی ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، دل میں اس کے ایمان ہے تو دنیا کے احکام میں اس کو مومن نہیں کہیں گے اور وہ ایمان والوں کے مومنین کے حقوق سے محروم رہے گا، لیکن اللہ کریم کے ہاں وہ آدمی مومن ہے اور قیامت کے دن جو ہے آخرت میں اللہ کے ہاں وہ آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے چونکہ زبان کے اقرار یہ ضروری ہے اور وہ زبان کے اقرار سے محروم ہے تو اندر دل کی حالت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب جب وہ معاملہ آئے گا تو اس وقت اللہ کریم اپنے رحم و کرم سے
اس آدمی کے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائیں گے جو اللہ کے شان کے مناسب ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے یہ آدمی ایمان والوں کے، مسلمانوں کے حقوق سے محروم رہے گا۔ اور حالت اضطرار میں کلمہ کفر کہنے سے، حالت اضطرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر ایسا جبر کیا گیا، ایسے جو ہے اس آدمی پر سختی کی گئی کہ اس سے اس کے جان جانے کا خطرہ ہو، اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہے تو وہ اللہ کریم کے نزدیک مومن ہے، اگرچہ لوگ اس کو کافر کہیں۔ اسی طرح گونگے آدمی کا ایمان یہ اقرار زبانی کے بغیر معتبر ہے۔ گونگا آدمی اقرار کے بجائے اشارے سے اقرار کر لے، اور گونگا آدمی جو ہے وہ مومن ہونا اس کا اس سے معلوم ہوگا کہ وہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو ظاہری نماز کے اسلام کے علامات ہیں ان پر وہ آدمی پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہو تو وہ آدمی مومن کہلائے گا۔ اور چوتھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کی، کہ وہ لوگوں کے نزدیک ظاہری احکام میں تو مومن ہے، اس لیے کہ وہ زبان سے جو ہے وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے، کلمے کا اقرار کر رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک تو یہ آدمی دنیا کے احکام میں مومن ہی کہلائے گا، اور اللہ کے نزدیک جو ہے یہ آدمی کافر ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں کہ زبان سے ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسرا۔ تو منافقین جو ہے یہ دنیا میں مومن کہلا کر اپنے آپ کو شرع حدود سے جو کفار سے متعلق ہیں اس سے بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ اور دردناک عذاب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو قرآن پاک اور وحی الہی کے ذریعے سے ظاہر اور متعین کر دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، نام بتا دیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور یہ چونکہ ایک خالصتاً اندرونی اور دل کا معاملہ ہے کہ دل سے یہ آدمی مومن ہے یا نہیں، اور وہ اللہ کریم ہی کو علم ہے، اللہ کریم بتا سکتے ہیں، تو جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کسی آدمی پر وحی آنی جو ہے یہ بند ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب یہ منافق جو ہے یہ دنیا کے اندر اب متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آدمی جو دل سے تو یقین نہیں رکھتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو عام مومنین کے صف میں یہ آدمی شامل ہوگا، اور مسلمانوں کے حقوق اس کو جو ہے وہ حاصل ہوں گے، لیکن چونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لایا، تصدیق نہیں ہے، تو قیامت کے دن جو ہے یہ آدمی سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ مومن کے لیے ایمان کے 7 احکام ہیں، یعنی ان 7 باتوں پر اگر وہ آدمی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کو مومن کہہ سکتے ہیں۔ اور ان 7 باتوں کو، 7 احکام کو یہ احکام مومن کہتے ہیں، یعنی مومن کو کن احکام کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ہے کہ مومن کو جو ہے وہ کیا کیا احکام وہ اس کو شامل ہیں کہ ان کے ساتھ ان 7 چیزوں میں سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے 5 جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے، یعنی حکم شرعی کے بغیر اس کا قتل کرنا یا قید کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا مال جو ہے یہ ناحق نہیں کھایا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اور اس پر برائی کا گمان نہیں کیا جائے گا جب تک کہ برائی اس پر ظاہر نہ ہو جائے۔ مثلا یہ ہے کہ محض شک کی بنیاد پر، ظن اور خیال کی بنیاد پر آپ اس پر جو ہے وہ کسی برائی کا کہ جی اس نے قتل کیا ہوگا،
جی اس نے چوری کی ہوگی، جی اس نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس قسم کا شک جو ہے یہ اس پر جائز نہیں ہے۔ اور آخرت سے متعلق دو حقوق ہیں مومن کے، ایک یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قطعی اور دائمی طور پر جو ہے وہ جہنمی نہیں ہوگا، سوائے شرک کے جتنا بڑا جو ہے وہ گناہ آدمی سے ہو جائے، گناہ کبیرہ جن کو ہم کہتے ہیں، تو سوائے شرک کے اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے۔ کسی وقت جو ہے اللہ کریم اس کے اول تو گناہ معاف کر کے، یا یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو سزا اللہ کریم اس کو دینا چاہیں وہ سزا دے کر اس کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کا دائمی طور پر یہ مومن مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا حق جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جب نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا تو جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ کریم کا فضل و کرم اس پر ہوگا، اور اس کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کی بدیاں غالب ہوں گی وہ بقدر گناہ سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو محض اپنے فضل و کرم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے، اولیاء کرام کی شفاعت سے، علماء اور حفاظ جو ہیں ان کی شفاعت سے اللہ کریم اس کو اپنے رحم سے بخش دے، یا چاہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس کو عذاب دے اور پھر جنت میں داخل کرے۔ مومن کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ عذاب سے بے خوف، نا امید اس طریقے سے کہ یہ سوچے کہ جی میں تو گناہ گار ہوں، مجھے تو اللہ بخشیں گے ہی نہیں۔ یہ مومن کے لیے اس قسم کا اعتقاد رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ بے خوف ہو جائے کہ جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، چوری کروں، ڈاکے ڈالوں، فراڈ کروں اور دو نمبریاں کروں، لوگوں کا مال نہ حق دباؤں، جو مرضی میں کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، بس جی میں نے تو کلمہ کیا ہے اب مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دونوں باتوں کے کہ اللہ کریم اگر پکڑ پر آ جائے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ کریم سے جو ہے وہ عافیت مانگنی چاہیے۔ ایمان کے شرائط جو ہے یہ 7 ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو لیکن ایمان بالیاس یہ معتبر نہیں ہے۔ ایمان بالیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے، فرشتے نظر آنے لگ جائیں، زندگی سے آدمی نا امید ہو جائے، اور اس وقت یہ کہے فرعون کی طرح آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لائے میں اب اس پر ایمان لاتا ہوں، تو کہا آن اب فقط عصیت قبل، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نافرمانی کرتے رہے، تو اب وہ ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کریم پر ایمان بالغیب لانا، یعنی اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ایمان جو ہے یہ تو معتبر ہے، لیکن نا امیدی کے وقت جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ شرط ایمان کی یہ ہے کہ عالم الغیب یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اور یہ اللہ کریم کی صفت اور شان ہے کہ اللہ کریم ہی کے پاس غیب کا علم ہے، کسی فرد کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت وہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اخبار غیب۔ اخبار غیب یہ ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے،
تو اللہ کریم غیب کی خبریں جو ہے گزشتہ امتوں کی خبریں، آنے والی جو ہے وہ پیش گوئیاں، یہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ لیکن غیب کا علم کہ اللہ نہ بتائے اور خود جان لے تو یہ علم غیب ہے۔ تو عموماً غلط فہمی یہاں پر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اخبار غیب کو اور علم غیب کو ہم خلط ملط کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد، سمود، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم ان کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ ہے کہ آئندہ قیامت کے علامات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ ہے اخبار غیب۔ تو علم غیب اور اخبار غیب جو ہے اس کو جب دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں گے تو معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے غیب کی خبریں بتائی تھی جو اور کسی انسان کو نہیں بتائی، اور علم غیب جو ہے یہ صرف اللہ کریم کی صفت اور اللہ کریم کی شان ہے۔ اور ایمان جو ہے تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان اختیار، عقل اور ہوش سے لانا، کہ آپ مختار ہیں، کسی آدمی نے آپ کو جبر نہیں کیا ہے، بالکل عقل میں ہیں، آپ نشے میں نہیں ہیں، مدہوش نہیں ہیں اور بے وقوف، نادان، مجنون یہ نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ایمان لانا یہ ایمان کی شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے، تیسری اور چوتھی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جاننا۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ قہر الہی اور اللہ کے غضب سے ڈرنا۔ کسی وقت بھی کسی بات پر اللہ کریم ناراض ہو کر قہر جو ہے وہ نازل کر سکتے ہیں، اس سے بے خوف ہونا اور اللہ کریم کی رحمت کا امیدوار ہونا، دل اور زبان سے ایمان قبول کرنا اس کی حقیقت ہے، اور عمر بھر میں ایک دفعہ ایمان لانا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تکراری ایمان جو ہے یہ سنت ہے کہ آدمی جو ہے وہ بار بار ایمان کا تکرار، جس طریقے سے بزرگ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جو ہے دن میں 100 دفعہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد، 100 دفعہ جو ہے وہ درود شریف کا ورد اور 100 دفعہ جو ہے وہ استغفار کا ورد۔ تو یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے کہ بار بار جو ہے آدمی اس کا تکرار کرتے رہے۔ اور ایمان کے باقی رہنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان پر شکر ادا کرنا، اس پر شرمندہ نہیں ہونا، اور خوف زوال یعنی اس نعمت کے جاتے رہنے کا خوف رہنا کہ خدا نخواستہ میں ایسا کام کر لوں اور مجھ سے یہ ایمان جو ہے یہ چلا نہ جائے، ایمان سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو یہ اور اللہ کریم کے مخلوق پر ظلم نہ کرنا، ان پر عمل کرنے سے جو ہے وہ ایمان باقی رہتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ بعض حضرات کے نزدیک کم و بیش ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ کم و بیش نہیں ہوتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان جو ہے یہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اگر آپ نیک اعمال کریں گے، ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کے ثمرات جو ہے وہ آئیں گے تو ایمان میں بہار پیدا ہوگی۔ جس طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑیں ہیں، اس کی شاخیں اس پر آتی ہیں، اب جب شاخیں اس پر آ جاتی ہیں تو اس کو اگر پانی دیا جائے اور اس کو اگر یہ کھاد جو ہے وہ ڈالی جائے، یہ چیزیں جو ہے یہ اس کو کی جائے تو اس سے اس پر سبز پتے آتے ہیں، اس پر بہار آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ جو ہے اس کے ساتھ ایمان پر بہار آ جاتی ہے، ایمان جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اعمال نہ کرے تو تنا جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پر خوبصورتی نہیں آتی۔ اللہ کریم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔